گورنمنٹ اپوزیشن کو سمجھاتی ہے آپ مذاکرات کیوں نہیں کرتے. فیصلہ سازوں کے ذہن پڑھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں, دانشور ہیں یا جرنلسٹ ہیں یا اینکر پرسنز ہیں, وہ کہتے ہیں بیسیکلی کہ گورنمنٹ کے پاس عمران خان صاحب کا مینیو چینج کرنے کے لیے, جیل میں جو کھانا انہیں ملتا ہے وہ چینج کرنے کا بھی شاید اختیار نہیں ہے. اب بھی فرما رہے تھے کہ گورنمنٹ مذاکرات کرے گی. گورنمنٹ کے پاس عمران خان سے مذاکرات کرنے کا مینڈیٹ کتنا ہے؟ وہ ایک کہتے ہیں فلانا بندہ رہ رہا ہے شو نیل بجٹ کے اندر. وہ ہوتا ہے شو نیل بجٹ, آپ کو پتا ہے جوتوں میں جو کیل لگتا ہے وہ اتنا چھوٹا سا ہوتا ہے, اگر آپ نے غور کیا ہوگا. تو حکومت کے پاس بھی جو مینڈیٹ ہے نا اس طرح کی مذاکرات وہ بڑا لمیٹڈ ہے. اس میں وہ یہی ہے بیسکلی کہ جو حکومت چل رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے سلیبس کے اوپر رہی ہو, تو اس کے پاس جو نیگوسیشن ہے وہ آن ٹاپ آف اینی تھنگ تو وہ نہیں کر سکتے. یا اسے میں آپ کی اجازت سے ریفریز کروں, آپ بڑے باخبر بڑے سینئر نام ہے ملک کا. گورنمنٹ کے پاس عمران خان کے جیل کا مینیو چینج کرنے کا ہی اگر مینڈیٹ ہے, اور وہ چائے کی جگہ کافی آفر کر سکتی ہے, مٹن کی جگہ بیف آفر کر سکتی ہے, تلور کی جگہ وہ کہتی ہے پٹیٹر کھا لیں, وہ بھی نہیں, تو پھر آپ کس کے ساتھ ڈائلاگ کریں گے اور کیسے کریں گے, اور یہ بیل منڈے کیسے چڑھے گی؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے ایونچولی تو آئی فرملی بلیو, اور میں ایز پاکستانی ہوپ میری خواہش بھی ہے کہ کوئی ڈائلاگ ہو اور یہ جو ایک چپکلش ہے یہ ختم ہونی چاہیے. کسی بھی بڑی سیاسی جماعت کا اسٹیبلشمنٹ, کوئی بھی ہو کسی وقت کی اسٹیبلشمنٹ, اس کے ساتھ جو اتنا بڑا تنازع ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. دس از واٹ آئی بلیو ایز اے پاکستانی. بٹ ایک چیز میں آپ کو بڑا کلیئرلی بتا دوں کہ عمران خان صاحب کو تو آج کل مسائل ہیں ٹھیک ٹھاک, مطلب ان کا جو آپ نے کھانے کی بات کی تو انہیں وہ کھانا تو نہیں مل رہا جو پہلے مل رہا تھا, اور ان کو وہ چیا سیڈز اور یہ چیزیں بھی کافی قلت ہے, بجلی بھی بند کر دی جاتی ہے ان کی. یہ باتیں ایگزیجریٹڈ نہیں ہیں, تو ہیں مسائل ہیں ان کی. لیکن اگر حکومت کا میں کہوں تو حکومت کو جتنا مینڈیٹ دیا جائے گا حکومت اتنا کر لے گی. لیکن وہ مینڈیٹ کیا ہے, وہ اس لیے کہ حکومت کے اوپر کوئی مجبوری نہیں ہے. ایک ہوتا ہے نا انگریزی میں کہتے ہیں ڈینگلنگ سورڈ, آپ کے سر پہ تلوار لٹک رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے, کریں بات ان سے, کریں مذاکرات. ایسا کوئی انوائرمنٹ نہیں ہے. آپ تاریخی طور پر دیکھیں نیگوسیشنز میں وہ سائڈ ہمیشہ اوور پاور کرتی ہے جس کے پاس لیوریج ہو. تحریک انصاف کے پاس کوئی لیوریج نہیں ہے. لیوریج کیا ہوتی ہے کہ آپ نے تحریر اسکوائر بنا دیا ہو اسلام آباد کو, 10 لاکھ 8 لاکھ بندہ وہاں بیٹھا ہوا ہو, حکومت مجبور ہوتی ہے کہ یار کیا اب تو ہمیں جو یہ کہیں گے ماننا پڑے گا. ایسا کچھ ہو نہیں پایا, تحریک انصاف کچھ کریٹ کر نہیں پائی. نواز شریف چلے جاتے اڈیالہ, مل لیتے, جا کے ڈسکشن کرتے, کوئی ڈائلاگ کرتے, کیا حرج تھا؟ نہیں, میری تو خیر مختلف رائے ہے. میری تو رائے پہلے دن سے یہ ہے کہ نواز شریف کو عمران خان کی پرسیکیوشن کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے تھا, لیکن نہیں مانتے نا لیڈرشپ. آپ کو پتہ ہے, میں نے تو آپ کو ساری سنائی تھی لندن کی جو آپس میں ہماری گفتگو ہوئی تھی. تو دونوں کو لڑائی میں فی الحال فائدہ نظر آتا ہے, عمران خان کو بھی اور اس کو بھی, لیکن یہ لڑائی ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑ رہی. یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ جوائنٹ وینچر کسی سٹیج پہ بھی نہیں دیکھ رہے, کوئی جوائنٹ وینچر ہو جائے, کوئی تحریکیں اکٹھی نکل آئیں, یا نہیں کبھی بھی جوائنٹ وینچر ہو سکتا ہے اگر کوئی ایسا نقطہ ہو. اس وقت تو آپ دیکھیے کہ مولانا جو ہیں ان کا حریف اول کون ہے, تو تحریک انصاف, کے پی میں تحریک انصاف, کے پی کے میں. ان کو جو شکایت ہے, جو دھاندلی کی شکایت وہ کرتے ہیں, وہ کس کے خلاف کرتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. اب تحریک انصاف سمجھ رہی تھی کہ اگر مولانا نہیں ملتے ان کے ساتھ تو ایک بڑی طاقت جو ہے ان کے خلاف کھڑی ہوگی کے پی کے میں, اس لیے ان مفاہمت کی بات کر لی ان کے ساتھ. تو یہ دونوں مفاہمت وہی ہوگی جس میں فریقین کا فائدہ ہو. کسی ایک کے فریق کا فائدہ جو ہے اس کے لیے مفاہمت نہیں ہوگی. خان صاحب نے جب مذاکرات کے دروازے بند کرنے شروع کر دیے, نہیں کیے بند, اور آپ لوگوں کے بھی جو روابط تھے ان لوگوں سے جو طاقتور حلقے گنے جاتے ہیں وہ روابط بھی تڑوا دیے. آخری میری ملاقات اپنے لیڈر سے 15 نومبر کو ہوئی ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ خان صاحب 24 ابھی دور ہے, کیونکہ 15 تاریخ کو میں بات کر رہا ہوں, اگر اس دوران ہماری لیڈرشپ سے کوئی رابطہ ہوتا ہے حکومت کی طرف سے تو ان کو کیا جواب دیں؟ خان صاحب نے کہا بالکل اگر کوئی بات ہونی ہے لیکن میرے سے ڈائریکٹ ہوگی, میرے سے بات ہونی. جب یہ بات خان کی میں نے میڈیا میں جا کے باہر کی خان صاحب کی, خان صاحب کہتے ہیں کہ مذاکرات اگر ہوں گے تو میرے سے ڈائریکٹ ہوں گے. وہ ایک دروازہ کھل گیا مذاکرات کا. ندیم افضل چند کو میں سن رہا تھا, وہ ایک پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ آپ نے دھرنے دے لیے,
آپ نے اسٹرائکنگ کر لی, سول نافرمانیاں چلا لی, سارا کچھ کر لیا, ایک دفعہ مذاکرات کر کے بھی دیکھ لیں, پولیٹیکل ڈائلاگ کر کے بھی دیکھ لیں, کیا حرج ہے جی اس میں؟ فہد, پولیٹیکل ڈائلاگ جب ہوتے ہیں تو اس کا سٹائل کچھ اور ہے. میں سیاسی بات کریں نا, آج ایک چیز آپ بھول گئے, آصف علی زرداری صاحب نے صدارتی عہدہ بھی جو میری ہی کنٹیمپٹ کی درخواست پہ چھوڑا تھا. میں نے کہا ذرا اشارتاً آپ کو میں شرارت کرتا رہوں آپ کے ساتھ. دیکھیے ماضی میں تاریخ دیکھیں, اگر آپ ضیاء الحق سے جب نجات کرنی تھی, اٹھانا تھا, تو قومی اتحاد یا 9 ستارے مجھے یاد ہے بچپن میں وہ بنے تھے, ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد آپ نے ایم آر ڈی کی تحریکیں دیکھی. یعنی اس حالات میں پولیٹیکل ڈائلاگ میں, یہاں پولیٹیکل ڈائلاگ رہنے نہیں دیا. میں جو بات بڑی کر رہا ہوں, سیاسی جماعتیں اپنی سپیس ختم کر رہی ہیں. ہو گیا ہے کہ اس وقت تمام سیاسی جماعتیں میکسیمم آپ کی اسٹیبلشمنٹ میں معذرت کے ساتھ, جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ, عدلیہ کی اسٹیبلشمنٹ, سول بیوروکریسی کی اسٹیبلشمنٹ, اور صحافی بھی اسٹیبلشمنٹ کے زمرے میں آتے ہیں معذرت کے ساتھ, وکلا بھی کچھ اسٹیبلشمنٹ کے زمرے میں آتے ہیں. یہ سارے ایک طرف اکٹھے ہو گئے اور یہ ایجنڈا بنا لیا ہے کہ یہ وہ جماعت ہے جو ہمیں رہنے نہیں دے گی. ہوا یہی ہے. اس وقت ایک عام انالیسز اگر آپ کریں تو پاکستان تحریک انصاف 85% پہ کھڑی ہے. 85 ملک کی اگر آج اگر صاف شفاف الیکشن ہو جائے تو 85 سپیس خالی ہے. تو کون چاہے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کو جگہ دے؟ اب 85 کو آپ پولیٹیکل رستہ نہیں دیں گے, پولیٹیکل ڈائلاگ کے ذریعے, اور لوگوں کو کہیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ روز آ کے شیلنگ کھائیں یا آپ تحریر سکوائر بنائیں اسے, تو آپ دیکھیں اگلی چال نہیں چل پا رہے شاید. فہد, میں وہ آدمی ہوں کہ جس نے پاکستان تحریک انصاف کے اندر کچھ چیزیں میں نے کہی تھی, اگر مانی ہوتی تو یہ حالات یہاں نہ پہنچتے. میں نے 5 جون 2023 کو کہا تھا کہ پاکستان کو میثاق پاکستان کی ضرورت ہے. جو آج آپ بات کر رہے ہیں یہ میں نے 5 جون کو کہی تھی. وہ ایک ٹائم تھا کہ جب تمام سیاسی جماعتیں بڑا شور ڈال رہی تھی نا, ووٹ کو عزت دو, اسٹیبلشمنٹ کو گھروں میں, اپنے فوج جو ہے وہ بارڈروں میں جائے, تو وہ کٹھی ہو جاتی نا. باقی تو ساری باتیں کرتے رہے نا. عمران خان تو لے آیا حالات یہاں تک. اصل تو ضرورت تھی کہ ان سیاسی جماعتوں نے عمران خان کے ساتھ ملنا تھا آ کے. اگر آپ پولیٹیکل چاہتے ہیں